اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا الضار النافع۔ اللہ تعالیٰ کے دو خوبصورت نام ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ انہیں ملا کر پڑھنا اور اس کا تذکرہ کرنا یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض صفات ایسے ہیں، ان دونوں کو ملا کر ذکر کرنا۔ الضار النافع، المعز المذل، الرافع الخافض، القابض الباسط، ان دو کا ایک جوڑ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ النافع الضار، نفع پہنچانے والا اور نقصان دینے والا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ نفع اور نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے میں، اپنے ارادے میں، اپنے حکم میں اللہ نے رکھا ہے۔ نفع اور نقصان یہ اللہ نے کسی مخلوق اور کسی مخلوق کی کسی شکل کے ساتھ نہیں جوڑا، چاہے وہ شکل کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ آپ سب کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے، میں ذرہ برابر بھی کسی نفع کا اور کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر اللہ جتنا چاہے۔ تو انبیاء علیہ السلام ہو یا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر نہ نفع پہنچا سکتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ نفع پہنچانے کی، نہ نقصان دینے کی، نہ موت نہ حیات، کسی چیز کا ذرہ برابر، یہ سارا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے صفات میں یہ صفت ہے النافع، نفع دینے والا، الضار، نقصان دینے والا، یہ اللہ کے صفات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، آپ نے فرمایا یا غلام، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں، کچھ کلمات تمہیں سکھلاتا ہوں، اسے اچھی طرح سیکھ لینا۔ پھر فرمایا احفظ اللہ احفظ، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، اللہ کی مددوں کو تم اپنے آنکھوں کے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَئِلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، سوال مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ پھر فرمایا وَعْلَمْ، اچھی طرح اس بات کو جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ ساری انسانیت کسی کو نفع دینے پر جمع ہو جائے، لیکن اللہ کا ارادہ نہ ہو، اور ذرا برابر بھی اسے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ ساری انسانیت کسی ایک کو نقصان پہنچانا چاہے، ضرر پہنچانا چاہے، اگر اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا کہ وہ نقصان اس تک نہیں پہنچے گا، پوری انسانیت مل کر وہ نقصان اس تک نہیں پہنچا سکتی۔ ایک جگہ فرمایا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ ہرگز تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر تھوڑی سی تکلیف ہو جائے گی۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا یہ ذہن بنایا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے انسان، اگر اللہ تجھے دنیا میں یا آخرت میں کوئی نقصان پہنچا دے، کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے، سوائے اللہ کے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ کوئی نفع پہنچانا چاہے،
اس نفع کو کوئی روکنے والا کوئی دنیا میں ایسا نہیں، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا ہے، وہ خبر حالات کو جانتا ہے کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ کوئی کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ ہو سکتا ہے ظاہر میں کسی کو کسی سے نفع ہو جائے، ظاہر میں کسی کو کسی سے نقصان پہنچتا ہوا نظر آتا ہے، یہ ظاہری صورت اور شکل ہے، حقیقت میں اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے فیصلے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ النافع الضار، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، آدمی سوچے جس اللہ کو میں مانتا ہوں کتنی بڑی نعمت ہے میرے لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔